صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی آلہ و عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صاحب دربار اور بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ پورے خلوص کے ساتھ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ دعا ہے کہ رب العزت بانیان مجلس کی اس محنت، اس خلوص، اس ذکر محمد و آل محمد کے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور کرے۔ اس کا ثواب ان کے جملہ وارثان، جملہ مرحومین کی ارواح کو ہدیہ کرے، ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی دنیا و دین کی تمام نیک اور جائز شرعی حاجات کو پورا کرے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو تمام شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، مناقب خوارزمی اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اخطب خوارزم، انہوں نے اپنی کتاب مناقب میں بھی اس حدیث رسول کو نقل کیا ہے۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنی مجالس کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے مزین کرو، تم اپنی مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب سے مزین کرو۔ اور ایک شاعر نے اسی حدیث رسول کو سامنے رکھ کر بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا شعر کہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم چہروں کو پڑھ لیتے ہیں بس ذکر علی سے، ہم چہروں کو پڑھ لیتے ہیں بس ذکر علی سے، ہم نے کسی انسان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ہم چہروں کو پڑھ لیتے ہیں بس ذکر علی سے، ہم نے کسی انسان کا کبھی چہرہ نہیں دیکھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جس آیہ مجیدہ کو عنوان گفتگو بنایا گیا ہے وہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 67 یعنی 67 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بھی تجھ پر تیرے پروردگار کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے اس کی تبلیغ کر دے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا تو نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ آپ قرآن مجید کو کھول کر پڑھیں۔ جو لوگ باب علم نبوت سے وابستہ ہیں انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ قرآن کھول کر پڑھیں، اس لیے کہ آپ اس مکتب سے وابستہ ہیں کہ جس مکتب کے پیشوا نے برسر منبر یہ کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جس مکتب کے پیشوا نے
برسر منبر یہ کہا تھا کہ پوچھو، مجھ سے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو صحرا میں نازل ہوئی ہے یا میدانوں میں نازل ہوئی ہے، جو مسجد میں نازل ہوئی ہے یا میدان جنگ میں نازل ہوئی ہے، جو جنگل میں نازل ہوئی ہے یا شہر میں نازل ہوئی ہے، جو دن میں نازل ہوئی ہے یا رات میں نازل ہوئی ہے، مگر علی ابن ابی طالب جانتا ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ علی ابن ابی طالب جانتا ہے کہ قرآن میں ناسخ کیا ہے اور منسوخ کیا ہے، عام کیا ہے اور خاص کیا ہے، مقید کیا ہے اور مجمل کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آپ قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں، خداوند عالم نے اپنے حبیب سے جہاں جہاں بھی خطاب کیا ہے بڑے لاڈ کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، نام کبھی لے کر نہیں پکارا۔ کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، اور کبھی 11 مقامات پر یا ایھا النبی کہہ کر پکارا۔ لیکن یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یا ایھا الرسول، اس میں خداوند عالم نے لاڈ یا پیار کے ساتھ اپنے پیغمبر کو نہیں بلکہ تہدید آمیز لہجے میں پکارا، اور یہ قرآن میں صرف 2 مرتبہ اپنے نبی کو اس طرح پکارا گیا، یا ایھا الرسول۔ اس خطاب سے قرآن میں صرف 2 مرتبہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا۔ ایک آیت نمبر 67 سورہ مائدہ کی ہے اور دوسری آیت نمبر 41۔ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، مفہوم دونوں آیات کا ایک ہی ہے۔ اب میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت کو ہزاروں بار سن چکے ہیں، مجھے اس کے مزید تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نقطہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم فرماتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول جو کچھ تجھ پر نازل کیا جا چکا ہے تو اس کی آج کھل کر تبلیغ کر دے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا پیغمبر پر نازل ہوا تھا، وہ کون سی آیت ہے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، وہ کون سا حکم تھا جو پیغمبر پر نازل ہوا تھا، اسی کے بارے میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ تو علامہ نجم الحسن قراروی، خدا ان کی مغفرت کرے، ہمارے ایک جید عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نص خلافت۔ چھوٹا سا کتابچہ ہے، سورہ علم نشرح کی تفسیر ہے، لیکن 165 کتابوں کے حوالے سے انہوں نے اس کتابچے کو مرتب کیا ہے۔ اس کتابچے میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج ادا کیا، آخری حج سے فارغ ہونے کے بعد مکہ میں ایک پہاڑی ہے جس کو کوہ صبیر کہتے ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کوہ صبیر پر تشریف لے گئے اور وہاں پر ہاتھوں کو بلند کر کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک مناجات کی کہ اللہم ان اخی موسیٰ سألک، اے میرے پروردگار میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے یہ سوال کیا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، کہ اے میرے اللہ میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ میرے سینہ کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، میرے امر رسالت کو میرے لیے آسان کر دے اور میرے اہل بیت میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اے اللہ تو نے ان کی دعا کو قبول کیا اور تو نے جناب موسیٰ کو، جناب ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا، ان کا زور کمر بنا دیا، ان کا شریک کار رسالت بنا دیا۔ اس کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار میں تیرا حبیب ہوں، میں تیرا صفی ہوں، میں بھی اپنے بھائی موسیٰ کی طرح تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے سینہ کو کشادہ کر دے، میرے امر کو میرے لیے آسان کر دے اور میرے اہل بیت میں سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے اور اس کے ذریعہ سے میرے کام کو آسان کر دے، تاکہ ہم دونوں مل کر تیرا ذکر بلند کریں، تاکہ ہم دونوں مل کر تیری توحید کا پرچار کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ علامہ نجم الحسن قراروی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ختم ہوئی تو فوراً جبریل امین جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، پوری سورہ مبارکہ علم نشرح پیغمبر کی خدمت میں آ کر گزارش کی، علم نشرح لک صدرک،
اے میرے حبیب، جناب موسیٰ علیہ السلام نے تو شرح صدر کی دعا کی تھی، موسیٰ نے دعا کی تھی تو ہم نے ان کا شرح صدر کیا تھا، ہم نے بغیر دعا کے تیرا شرح صدر کر دیا۔ الم نشرح لک صدرک، اے رسول کیا ہم نے تیرا شرح صدر نہیں کیا؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے تیرا وہ بوجھ ہلکا نہیں کر دیا جو تیری کمر توڑے ہوئے تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب، اے میرے رسول آپ تیری ہر مشکل علی کے ذریعے آسان ہو چکی ہے۔ فاذا فرغت فانصب، پس جب تو تبلیغ رسالت سے فارغ ہو جائے، جب تو تبلیغ رسالت سے فارغ ہو جائے، فن سب، پس قائم مقام بنا دے، قائم مقام کا انتخاب کر دے، اپنا جانشین منصوب کر دے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنا جانشین منتخب کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ تھا وہ حکم کہ جس کی تعمیل کے لیے، جس کی تبلیغ کے لیے، جس کی تفعیل کے لیے، جس کو مکمل کرنے کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا، بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے رسول اس فعل کی، اس حکم کی تو آج تبلیغ کر دے جو تجھ پر پہلے نازل کیا جا چکا ہے۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا تو نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو پھر پیغمبر خدا نے غدیر خم کے مقام پر پہنچ کر وہی کیا جو آپ اس سے پہلے ہزاروں مجالس میں سن چکے ہیں۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نیا کام نہیں کیا، بلکہ پیغمبر خدا نے سنت انبیاء کی پیروی کی۔ اگر آپ قرآن پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، تاریخ انبیاء کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی گزرے ہیں، کوئی نبی دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھا جب تک اس نبی نے اپنے دین کا وارث اور اپنا جانشین مقرر نہیں کیا۔ ہر نبی نے دنیا سے جانے سے پہلے حکم خدا کے مطابق اپنے جانشین کا انتخاب کیا، اپنے وصی کا انتخاب کیا، اپنے خلیفہ کا انتخاب کیا۔ جناب آدم علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو جناب شیس علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نامزد کیا، جناب شیس نے جناب انوش کو اپنا وصی مقرر کیا، جناب انوش نے جناب کینان کو اپنا وصی مقرر کیا، جناب کینان نے جناب مہلائیل کو اپنا وصی مقرر کیا، جناب مہلائیل نے جناب یورد کو اپنا وصی مقرر کیا، جناب یورد نے جناب ادریس کو، جناب ادریس نے جناب متوشلح کو، اور جناب متوشلح نے جناب لمک کو، جناب لمک نے جناب نوح علیہ السلام کو، جناب نوح نے جناب سام کو، جناب سام نے جناب ارفخشد کو، جناب ارفخشد نے جناب صالح کو، جناب صالح نے جناب عابر کو، جناب عابر نے جناب فالق کو، جناب فالق نے جناب ارغو کو، جناب ارغو نے جناب شارق کو، جناب شارق نے جناب ناخور کو، جناب ناخور نے جناب تاریخ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ کوئی نبی بھی اور کوئی رسول بھی دنیا سے اس وقت تک نہیں گیا جب تک اس نے حکم خدا سے اپنے دین کا وارث اور اپنی امت کا رہبر مقرر نہیں کیا۔ اور پھر جناب ابراہیم جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے جناب اسماعیل کو اپنا جانشین بنایا، اور جناب اسماعیل دنیا سے جانے لگے تو آپ نے جناب قیدار کو اپنا جانشین بنایا۔ جناب اسحاق جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے جناب یعقوب کو اپنا وصی مقرر کیا، اور جب جناب یعقوب دنیا سے جانے لگے تو جناب یوسف کو اپنا جانشین بنایا۔ جناب موسیٰ دنیا سے جانے لگے تو جناب یوشع بن نون کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور جب جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جانے لگے، آسمان چہارم پر آپ کو اٹھایا گیا تو آپ نے دنیا سے یعنی رفع الی السماء سے پہلے جناب شمعون الصفا کو اپنا خلیفہ اور اپنی امت کا امام بنایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ قانون قدرت ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسہا الا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم کسی آیت کو، ہم کسی نشانی کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھاتے ہیں اور نہ مٹاتے ہیں جب تک کہ اس سے بہتر یا اس سے مثل نشانی دنیا میں قائم نہ کر دیں۔ تو قدرت کا یہ قانون رہا ہے، خداوند عالم کا یہ قانون رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبلہ الرسل
اللہ کی یہی سنت ہے جو آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتی آ رہی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور تم خدا کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اب جو سنت جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تبدیل نہیں ہوئی، کیا وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچ کر تبدیل ہو گئی؟ خدا فرماتا ہے میری سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، میری سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اسی لیے سورہ مبارکہ ہود میں ارشاد فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے میرے رسول بے شک تو فقط ڈرانے والا ہے، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ ہر قوم کے لیے، کوئی زمانہ ایسے نہیں ہے کہ جب زمانہ موجود ہو، قوم موجود ہو لیکن ہادی برحق موجود نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو علامہ ابن حجر مکی اپنی کتاب سوائق مورکہ میں یہ لکھتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ انا المنذر وانت الہادی، اے علی میں ڈرانے والا ہوں اور تو ہادی ہے، وبکا یعتدی المقتدون بعدی، اور میرے بعد ہدایت پانے والے تجھ سے ہدایت پائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور پھر اس چیز کی اتنی اہمیت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں علامہ علی قاری نے اس حدیث پیغمبر کو لکھا ہے اور اس کی تشریح لکھی ہے۔ اس کے بعد منصب امامت شاہ اسماعیل شہید جو بالاکوٹ میں دفن ہے، دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور وہ سکھوں کے مقابلے میں وہاں پر شہید ہوئے تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے منصب امامت، اس میں انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو نقل کیا کہ جناب رسول خدا نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو شخص مر جائے لیکن اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اپنے زمانے کے ہادی کو نہ پہچان سکے، ماتا میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت زمانہ قبل رسالت کو کہتے ہیں، پیغمبر اکرم کے اعلان رسالت سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، یعنی کفر کا زمانہ، یعنی جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، ہادی پر حق کو نہ پہچانے، اس کی موت اسلام پر واقع نہیں ہوتی۔ ماتا میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ کوئی انوکھا فرمان پیغمبر کا نہیں ہے، میں 2 منٹوں میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ دیکھیں جناب آدم علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہادی مقرر ہوئے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے، مثلا میں جناب آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا، میں نے جناب آدم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، میں نے لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ پڑھا، میں نے جناب آدم کو اللہ کا خلیفہ بھی مان لیا، میں نے آدم کو اول بشر بھی مان لیا، میں نے جناب آدم کو صفی اللہ بھی مان لیا، میں نے آدم علیہ السلام کو اللہ کا نبی و رسول بھی مان لیا۔ اب جناب آدم علیہ السلام کے زمانے میں میں مومن ہوں، لیکن آدم علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، اب جناب نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اب مجھ پر جناب نوح علیہ السلام پر بھی اسی طرح ایمان لانا واجب ہے جس طرح جناب آدم علیہ السلام پر میں نے ایمان لایا تھا۔ اگر جناب نوح علیہ السلام پر میں ایمان نہیں لاؤں گا تو فقط جناب آدم پر ایمان لانا میرے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جناب ابراہیم کا دور آئے، ایک آدمی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب ابراہیم تک جتنے سینکڑوں نبی گزرے ان سب کی رسالتوں کا کلمہ پڑھتا رہے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ وہ کفر اور جاہلیت کی موت مرے گا۔ اسی طرح ایک شخص جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 نبیوں کا کلمہ پڑھے، ان کی رسالت و نبوتوں پر ایمان لائے، لیکن جب جناب رسول خدا کا دور آئے اور اس دور میں وہ زندہ و موجود ہو اور ان کی رسالت پر وہ ایمان نہ لائے تو وہ حالت کفر میں دنیا سے جائے گا۔ اس کو 1,23,000 انبیاء کی نبوتوں پر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب یہی اصول جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کار فرما ہے۔ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ تحدید آمیز فرمان نازل ہوتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول اگر تو نے تبلیغ اس حکم رسالت کی تبلیغ نہ کی، عملاً ایسا کر کے نہ دکھایا تو گویا تو نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر پہنچ کر خداوند عالم نے معاف نہیں کیا تو امت محمد کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ تو گویا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنے بعد جو انتظام کیا، اگر کوئی شخص جناب رسالت مآب کا کلمہ پڑھتا ہے، ان کو خدا کا رسول مانتا ہے، لیکن
لیکن رسول نے خدا کے حکم سے اپنے بعد کے لیے جو انتظام کیا اس کو تسلیم نہیں کرتا تو گویا اس کا ایمان اور اس کی توحید اور اس کا اسلام اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہی مطلب ہے جناب رسالت مآب کے فرمان کا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت جو ہے، میں کہتا ہوں کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت کے لیے صرف یہی کافی ہے، کسی فضیلت کو نہ دیکھیں۔ مباہلہ کے مقام پر خداوند عالم نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اے پیغمبر توحید الہی کے ثبوت کے لیے، قرآن کی صداقت کے لیے، اپنی رسالت کی گواہی کے لیے تم اپنے بیٹوں کو لے جاؤ، اپنی عورتوں کو لے جاؤ اور اپنے نفسوں کو لے جاؤ۔ امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ علی کا نفس رسول ہونا، علی کا نفس رسول ہونا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ نفس رسول ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 1,23,000 انبیاء سے افضل ہیں، ان کے صفات و کمالات کے جامع ہیں، تو جو نفس رسول ہوگا وہ بھی انبیاء سبق سے افضل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی فہمہ و الی ابراہیم فی خلتہ و الی موسیٰ فی مناجاتہ و الی داود فی قوتہ و الی ایوب فی صبرہ و الی یوسف فی جمالہ و الی یعقوب فی حزنہ و الی یحییٰ فی زہدہ و الی عیسیٰ فی تقوتہ و الی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ فی خلقہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں، جناب نوح کو ان کے فہم میں، جناب ابراہیم کو ان کی خلت میں، جناب موسیٰ کو ان کی مناجات میں، جناب داود کو ان کی قوت میں، جناب سلیمان کو ان کی سطوت میں، جناب ایوب کو ان کے صبر میں، جناب یوسف کو ان کے جمال میں، جناب عیسیٰ کو ان کے زہد و تقوی میں، جناب یحییٰ کو ان کے ورع میں، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خلق میں دیکھنا چاہے فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، اس کو چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھ لے، 1,24,000 انبیاء کی زیارت ہو جائے گی۔ اور پھر رسول فرماتے ہیں اِنَّا تِسْعِينَ خَصْلَةً مِّن خِصَالِ الْأَنبِيَاءِ جَمْعَ اللَّهُ فِيهِ وَلَمْ يَجْمَعْ فِي غَيْرِهِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 نبیوں کی خصوصیات کو علی میں جمع کر دیا ہے اور دنیا بھر میں فرد واحد میں ان کو جمع نہیں کیا۔ ایک علی ہے جو آدم کی صفت بھی رکھتے ہیں، نوح کا فہم بھی رکھتے ہیں، ابراہیم کی خلت بھی رکھتے ہیں، موسیٰ کی ہیبت بھی رکھتے ہیں، عیسیٰ کا زہد بھی رکھتے ہیں، یوسف کا جمال بھی رکھتے ہیں، جناب داود کی خلافت بھی رکھتے ہیں، جناب محمد مصطفیٰ کا خلق بھی رکھتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں جناب آدم علیہ السلام کا علم جو ہے وہ آدم کی سیرت ہے، علی کی صورت ہے، جناب نوح کا فہم جناب نوح کی سیرت ہے، علی کی صورت ہے، جناب ابراہیم کی خلت ابراہیم کی سیرت ہے، علی کی صورت ہے، جناب یوسف کا جمال جناب یوسف کی سیرت ہے، علی کی صورت ہے، جناب محمد مصطفیٰ کا کمال جناب محمد مصطفیٰ کا خلق محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے، علی ابن ابی طالب کی صورت ہے۔ تو اب مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ علی کے نام کا نعرہ جو ہے وہ آدم کے علم کا نعرہ ہے، نوح کے فہم کا نعرہ ہے، ابراہیم کی خلت کا نعرہ ہے، موسیٰ کی ہیبت کا نعرہ ہے، عیسیٰ کے زہد و تقوی کا نعرہ ہے، یوسف کے جمال کا نعرہ ہے، جناب داود کی قوت کا نعرہ ہے، جناب سلیمان کی سطوت کا نعرہ ہے، جناب محمد مصطفیٰ کی رسالت کا نعرہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت جو ہے وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، میں کوئی رٹ کر پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہوں، رسالہ اپنے پاس اس لیے رکھتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان بھائی جو ہیں وہ ان کو ذوق مطالعہ پیدا ہو، ان کو ذوق تحقیق پیدا ہو، وہ کتابوں کو پڑھیں علماء نے کیا لکھا ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، 32 صفحے کا ایک رسالہ ہے۔ اس رسالے کے لکھنے والے ہیں مولانا عینی نظامی، یہ دکن حیدرآباد دکن سے تعلق رکھتے تھے اور 100 سال پہلے تقریباً گزرے ہیں۔ انہوں نے یہ رسالہ لکھا ہے تفضیل امیر المومنین،
32 صفحے کے اس رسالے میں انہوں نے 40 دلائل، 40 ناقابل تردید دلائل دیے ہیں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے، اور مذہب اہل سنت سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے افضل بعد رسالت مآب کائنات میں کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس دن میں ایک فیس بک کو دیکھ رہا تھا، میں پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا، تو وہاں پر کوئی راولپنڈی کا کوئی سید ہے، اس نے ایک واقعہ نقل کیا راولپنڈی کے کسی اسکول کا۔ اس نے لکھا کہ ایک پبلک اسکول میں 8 سال کی ایک بچی تھی جو سید زادی تھی، یا فقہ اہل بیت سے تعلق رکھتی تھی، اور تیسری جماعت میں پڑھتی تھی۔ تیسری جماعت میں 24 بچے تھے، تو پرنسپل صاحب کسی کام سے جانے لگے تو انہوں نے اس بچی سے کہا کہ خانم محمدی میں کسی کام سے جا رہا ہوں، تم نے اس کلاس کی نگرانی کرنی ہے، کلاس کو مصروف تدریس رکھنا ہے، کلاس میں کوئی بچہ گڑبڑ نہ کرے، کوئی بچہ شرارت نہ کرے، کوئی بچہ نظم و ضبط کی خلاف ورزی نہ کرے، تم نے پوری نگرانی کرنی ہے۔ اور پھر کلاس کو متوجہ کر کے فرمایا کہ بچوں میں کہیں کام کے لیے جاتا ہوں، میں نے تمہارا مانیٹر اس خانم محمدی کو مقرر کیا ہے، تو تم نے اس بچی کی اطاعت کرنی ہے، تم نے اس بچی کے احکامات پر عمل کرنا ہے، تم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، دیکھو کوئی بچہ خلاف ورزی نہ کرے، کوئی بچہ گڑبڑ نہ کرے۔ جب یہ کہا تو بچی بے ساختہ بول اٹھی، اس نے کہا معلم صاحب، پرنسپل صاحب، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل معاذ اللہ ایک معلم اور ایک پرنسپل جیسے کے برابر بھی نہ تھی کہ آپ ایک چھوٹی سی کلاس کے لیے چند گھنٹوں کے لیے غیر حاضر ہو رہے ہیں، اور کلاس کا انتظام چلانے کے لیے ایک مانیٹر مقرر کر رہے ہیں، اور کلاس کو وصیت کر رہے ہیں کہ اس مانیٹر کے ساتھ تعاون کرنا ہے، نظم و نسق کا خیال رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد کوئی گڑبڑ کرو۔ تو کیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا نہیں سمجھتے تھے؟ دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، قیامت تک کے لیے اپنی امت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور کوئی انتظام کر کے نہیں جا رہے ہیں، کسی کو اپنا نائب مقرر کر کے نہیں جا رہے ہیں، کسی کو امت کا نگران مقرر کر کے نہیں جا رہے ہیں، کسی کو اپنے قرآن کا وارث بنا کر نہیں جا رہے ہیں، کسی کو ہادی امت بنا کر نہیں جا رہے ہیں۔ یہ سنت تھا۔ وہ پرنسپل جو ہے وہ ششدر رہ گیا، اس نے کہا بیٹی جاؤ اور جا کر اپنے ولی کو بلا کر لے آؤ۔ اب وہ لڑکی گئی اور جا کر اس نے اپنے ایک، چونکہ 8 سالہ لڑکی تھی، اپنے کسی فرینڈ کو بلا کر وہ لے آئی کہ جی یہ میرا ولی ہے۔ تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ میرا فرینڈ ہے، یہ میرا دوست ہے۔ اس نے کہا بدبخت، میں نے کہا تھا اپنے ولی کو بلا کر لے آنا، تو اپنے دوست کو بلا کر لے۔ اس نے کہا جی پرنسپل صاحب ذرا تشریف فرمائیے، ولی کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا ولی باپ ہوتا ہے، ولی سرپرست ہوتا ہے، ولی خاندان کا بزرگ ہوتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اس نے کہا پرنسپل صاحب حد ہو گئی، آپ نے ولی سے سرپرست کو مراد لیا، آپ نے ولی سے نگران کو مراد لیا، آپ نے ولی سے لیڈر کو مراد لیا، لیکن جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر یہ فرمایا تھا کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، تو وہاں پر آپ نے دوست میں نہیں مراد لیا، وہاں پر آپ نے فرمایا کہ جناب رسول خدا علی کی محبت کی تلقین کر رہے ہیں۔ جناب رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، جو مجھ سے جو محبت کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے علی سے بھی محبت کرے۔ تو پرنسپل وہ فیس بک والے کہتے ہیں کہ 3 یا 4 علماء سے پرنسپل صاحب نے سوال کا جواب پوچھا، لیکن کوئی عالم اس سوال کا جواب نہ دے سکا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دربار میں جو خطبہ دیا تھا، بڑا مشہور و معروف خطبہ ہے، اور میں اپنے بھائیوں کی، دوستوں، بزرگوں کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہمارے ائمہ نے جن چیزوں کو تشیع کی نشانی اور شعار قرار دیا اور ان کو یاد رکھنے کا حکم دیا، ان میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک خطبہ غدیر خم کو یاد کرنے کا اور اس کو اپنے حفظ کرنے کا، اور پھر اس کو اس کی نشر و اشاعت کا، اور دوسرا جو بی بی پاک نے دربار میں خطبہ دیا تھا اس خطبے کو یاد کرنے کا اور اپنی نسل در نسل آئندہ نسلوں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ تو اس خطبہ میں بی بی پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ بی بی پاک نے کہا تھا کہ اللہ نے ہماری امامت اور ہماری اطاعت کو امت اسلامیہ پر اس لیے فرض کیا کہ امت اسلامیہ کا نظم و نسق برقرار رہے، امت اسلامیہ افتراق اور گمراہی کا شکار نہ ہو، امت اسلامیہ میں یکجہتی قائم رہے، امت اسلامیہ میں یکجہتی قائم رہے۔ یہی وجہ ہے
دیکھیں جس طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مأمور تھے کہ وہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کی یعنی تعمیل پر پیغمبر مأمور تھے۔ یہ حکم میں کہتا ہوں صرف جناب رسالت مآب سے مخصوص نہیں ہے، یہ حکم مولا علی کے لیے بھی ہے، یہ حکم جناب حسن کے لیے بھی ہے، یہ حکم جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ جس طرح جناب رسول خدا کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے بعد امام امت کا اس کو نصب کریں، اس کا اعلان کریں، اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام پر بھی اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے کہ امیر المومنین کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ اپنے بعد ہادی امت کا انتظام کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو گویا انہوں نے اپنے فرائض امامت کو انجام نہیں دیا۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ اپنے بعد ہادی امت کا انتظام کریں اور اس کا باقاعدہ اعلان کریں۔ چنانچہ امیر المومنین نے بھی اپنے فرض پر عمل کیا، امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنے فرض پر عمل کیا، اور اس کے بعد جب مولا امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جب سب قربانیاں پیش کر چکے اور رخصت آخر لینے کے لیے مولا جب خیام میں تشریف لائے تو مولا نے بھی اس نازک وقت میں امت کو بے امام کے نہیں چھوڑا، بلکہ آپ نے اپنے تمام تبرکات امامت، اپنے تمام تبرکات انبیاء جن کے آپ وارث تھے وہ جناب سید سجاد کے حوالے کیے، اور عورتوں اور بچوں کو جمع کر کے انہیں وصیت فرمائی کہ میرے بعد تمہارا امام، تمہارا آقا، تمہارا مولا، تمہارا مفترض الطاعت امام یہ سید سجاد ہے، اس کی اطاعت کرنا، اس کا حکم ماننا۔ اور پھر جب جناب سجاد کو تبرکات امامت تفویض فرمائے تو یہ بھی فرمایا کہ بیٹا سجاد اب میں جا رہا ہوں، میرے بعد تم امام امت ہو، بیٹا تم اس لٹے پٹے قافلے کے ساتھ کوفہ و شام کے درباروں میں جاؤ گے، بیٹا جب قید سے چھوٹ کر مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو ضرور یاد رکھنا، اور جب کبھی کسی غریب الوطن بے کس و مظلوم کا حال سننا تو میری غربت پر بھی دو آنسو بہا لینا، اور میں تمہارے نبی کا وہ مظلوم نواسا ہوں جسے بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا گیا، اور قتل کے بعد اس کی لاش کو گھوڑوں کی ٹافوں سے پامال کر دیا گیا۔ اور پھر مولا حسرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ لائتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو کاش کہ تم یوم عاشور میدان کربلا میں موجود ہوتے تو دیکھتے، تنظرونی فرمایا، دیکھتے، مشاہدہ کرتے، کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کہ میں نے اپنے چھوٹے بچے کے لیے کس طرح پانی طلب کیا لیکن پانی نہیں دیا گیا، تیرے ظلم سے میرے بچے کا گلا گھونٹ دیا گیا، میرے بچے کو نشانہ ظلم بنایا گیا۔ عزادارو، پھر جب میرے مولا و آقا مظلوم کربلا نے میدان کربلا میں استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، میرا ایمان ہے اور یہ قرآن کہتا ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ قلب عالم ہوتا ہے۔ جس طرح اگر کسی انسان کی آنکھیں ضائع ہو جائیں تو وہ نہیں مرتا، اگر اس کا دماغ چلا جائے تو وہ نہیں مرتا، اس کے کان کٹ جائیں تو وہ نہیں مرتا، اس کا بازو ٹوٹ جائے تو وہ نہیں مرتا، لیکن ہارٹ اٹیک ہو جائے تو فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امام جو ہے، امام قلب عالم ہوتا ہے، اگر امام کی موت واقع ہو جائے تو عالم متزلزل ہو جائے، عالم کائنات نابود ہو جائے۔ اگر سید سجاد جناب امام حسین علیہ السلام کے بعد امام وقت نہ ہوتے تو خدا کی قسم شہادت امام حسین علیہ السلام پر قیامت آ جاتی، دنیا فنا ہو جاتی، کائنات کا نام و نشان مٹ جاتا۔ عزادارو، جب جناب سید امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کیا تو جہاں پر کائنات میں اور آثار نمودار ہوئے، ایک یہ بھی ہوا کہ جب آپ کی یہ آواز خیمہ میں پہنچی تو سید سجاد نے اپنے بابا کی جب یہ آواز استغاثہ سنی تو سید سجاد نے اپنی پھوپھی جناب زینب کو بلایا، پھوپھی اماں میری تلوار کہاں ہے، میرا عصا کہاں ہے، میری تلوار اور میرا عصا مجھے دے دو۔ جناب زینب فرماتی ہیں بیٹا تم تلوار اور عصا کو لے کر کیا کرو گے، تمہارے بابا تمہیں امت کا امام بنا کر گئے ہیں، بچوں اور عورتوں کا نگران بنا کر گئے ہیں۔ جناب سجاد عرض کرتے ہیں پھوپھی اماں دیکھتی نہیں ہیں کہ بابا کی آواز استغاثہ نے میری کمر کو توڑ دیا ہے، میری رگ گردن کو توڑ دیا ہے۔ بابا استغاثہ بلند کرتا رہے، بیٹا سنتا رہے اور باپ کی مدد نہ کر سکے۔ عزادارو، اب جناب سجاد نے گرتے پڑتے تلوار کو سنبھالا اور نیزہ کو ہاتھ میں لیا، عصا کو ہاتھ میں لیا اور خیمہ سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ جناب زینب نے
दामन पकड़ लिया। तो रवायात जी कहती हैं कि जहाँ तक खैमा की हदूद थी वहाँ तक जनाब ज़ैनब ने रोका, लेकिन जब न रुके और खैमा की हदूद से बाहर आ गए तो सैयद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद अपने फर्जंद सैयद सज्जाद के पास पहुँच गए और फरमाया या वलदी मा तस्नउ तुरीद, मेरे बेटा सज्जाद क्या इरादा है, क्या करना चाहते हो। अर्ज़ किया बाबा आपकी आवाज़ इस्तिगासा ने मेरी रगे गर्दन को तोड़ दिया है। बेटा जवान बेटा बाप के इस्तिगासे की आवाज़ सुनता रहे, बाप दुश्मनों में गिरा रहे, बेटा बाप की मदद न कर सके, उस बेटे के लिए दुनिया में जीना हराम है। बाबा मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये सुनना था कि सैयद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयद सज्जाद को सीना से लगा लिया और फरमाया बेटा तुम मेरे बाद इमाम उम्मत हो, तुम मेरे बाद इमाम उम्मत हो, हादी कायनात हो। अगर तुम भी दुनिया से चले गए तो इन यतीमों और बेवाओं का कौन सहारा होगा। बेटा तुम्हारी मंजिल करबला नहीं, तुम्हारी मंजिल शाम है। तुम अपनी बहनों और बेटियों के साथ शाम और कूफा के बाज़ारों में जाओगे, तुम अपनी बहनों और बेटियों के साथ कूफा और शाम के बाज़ारों में जाओगे। बेटा अगर तुम भी मैदान करबला में कत्ल होगे तो दरबार शाम में मेरे खून नहक की गवाही कौन देगा। अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन। माशाअल्लाह मौलाना मुमताज़ हुसैन नकवी साहब बेहतरीन बसीरत अफरोज़ खिताब फरमा रहे थे। मोमिनीन इस तरह जब आप उठेंगे और बैठेंगे तो ये तसलसल टूट जाएगा। बराए मेहरबानी तशरीफ़ रखें। इसीलिए इस प्रोग्राम को मुख्तसर किया जा रहा है कि आपको किसी किस्म की ज़हमत ना उठानी पड़े। बाबाज़ बुलंद सलावत। निगाहे शौक ने तेरा रजब की शब देखा। अब थोड़े से आप जागें, जो रह गए आप आगे आगे आ जाएं ताकि पीछे आने वालों को आसानी से जगह मिल सके। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। निगाहे शौक ने तेरा रजब की शब देखा, खुदा का घर किसी मस्तूर के तवाफ में है। निगाहे शौक ने तेरा रजब की शब देखा, खुदा का घर किसी मस्तूर के तवाफ में है। ज़रा तेरा रजब की रात के हालात तो देखो, ज़रा तेरा रजब की रात के हालात तो देखो। ये किसने बुत कदे को काबिल सजदा बना डाला। ज़रा तेरा रजब की रात के हालात तो देखो, ये किसने बुत कदे को काबिल सजदा बना डाला। कहा है जिस अबू तालिब को तुमने उम्र भर काफिर, पूरी तवज्जो, कहा है जिस अबू तालिब को तुमने उम्र भर काफिर, उसी काफिर की जोजा ने इसे किबला बना डाला। नाराए हैदरी। गुजारिश करूंगा हमारे जामे मस्जिद चनाली के खतीब अल्लामा ताहिर अब्बास मोहम्मदी साहब से कि वो ठीक 12:30 तक मोमिनीन से खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाह।